نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ہم لوگ بات کر رہے تھے لاسٹ 20th پارٹ میں اسراء والمعراج کی، اسی کو کنٹینیو کریں گے جہاں ہم نے چھوڑا تھا۔ اور ہم نے چھوڑا کہاں تھا؟ ہم نے چھوڑا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج ہوتی جا رہی ہے اور وہ ایک ایک آسمان سے گزرتے جا رہے ہیں اور ایک ایک نبی سے ملتے جا رہے ہیں، اور ان نبیوں خصوصاً انہی نبیوں سے ملوانے کی اللہ تعالیٰ کی ان کی کیا وجہ تھی، کیا اس کا ہو سکتا تھا، اس کی کیا سمبولزم تھے، ہم نے وہاں پہ بات ختم کی تھی۔ تو اس سے آگے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ اب اس ضمن میں ایک اور حدیث ہے جو کہ عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسراء والمعراج کے سفر پر گئے تو ان کی ملاقات ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور ان کی آپس میں بات چیت ہوئی قیامت کے دن کے متعلق۔ پہلے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا قیامت کے متعلق، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو اس بارے میں کوئی خاص معلومات نہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے متعلق بات ہوئی تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ مجھے بہت کوئی خاص معلومات نہیں ہے اس بارے میں۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے کہ قیامت کے نزدیک مجھے دنیا میں بھیجا جائے گا، اور یہ قیامت کی ایک نشانی ہوگی، یعنی کہ میں قیامت کی ایک نشانی ہوں گا، اور اللہ تعالیٰ زمین پر مجھے اتاریں گے اور دجال کو مارنے کا کام سونپا جائے گا، اور جب یہ ہو جائے گا تو لوگ اپنے وطن واپس لوٹ جائیں گے۔ پھر یاجوج و ماجوج کھولے جائیں گے، اور جو ہر چھوٹی بڑی وادی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، جس پانی پر سے گزریں گے وہ سارا پانی پی کر ختم کر دیں گے۔ پھر میں اللہ سے دعا کروں گا تو اللہ تعالیٰ انہیں ختم فرما دیں گے، اور ساری دنیا ان کی باقیات کی وجہ سے، یا ان کی ڈیڈ باڈیز، ان کی کارکسز کی وجہ سے شدید بدبودار ہوگی، اور پھر میں دوبارہ اللہ سے دعا کروں گا کہ اس بدبو کو اور ان کی ڈیڈ باڈی سے نجات دیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے بندوبست کریں گے، اور اپنی جناب سے ان کارکسز کو، ان کی باقیات کو دنیا سے ہٹانے کا بندوبست کریں گے، اور اس کے بعد بارش بھیجیں گے جس سے سب کچھ دھل جائے گا اور صاف ستھرا ہو جائے گا، اور اس وقت دنیا قیامت کے نزدیک اس طرح ہوگی جس طرح وہ عورت جو پورے دنوں سے ہو اور کبھی بھی اس کے ہاں اولاد کی پیدائش ہونے والی ہو۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جب یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں سنا رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہم نے قرآن میں ایسا ہی اس کو پاتے ہیں، اور ایک آیت کوٹ کی ہمیں نہیں معلوم کہ قرآن کی انہوں نے بہرحال ایک آیت کوٹ کی، کیونکہ قرآن میں بھی یہ حالات ڈفرینٹ صورتوں میں موجود ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کتنی بار اور کس آرڈر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت ہوئی ان انبیاء کرام کے ساتھ، لیکن ہمیں اس طرح ٹٹ پٹ تھوڑی بہت جو احادیث ہیں ان سے پتہ چلتا رہتا ہے کہ ان کی ہمیں کنورسیشن ملتی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسراء والمعراج کی رات کو میں ابراہیم علیہ السلام سے ملا، اور انہوں نے فرمایا میرا سلام اپنی امت کو دینا اور ان سے کہنا کہ جنت کی مٹی زرخیز ہے مگر ابھی نباتات کے بغیر ہے، یعنی درختوں کے بغیر ہے، اور بیج اس کے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ وہ اپنا گھر سجا لیں، اپنی مٹی سجا لیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں یہ میسیج بھجوایا کہ جنت کی مٹی بہت زرخیز ہے، اور وہاں پہ ہر طرح کے نباتات جو آپ چاہیں گے وہ اگیں گے، مگر اس کے بیج آپ کو خود بونے، اور وہ بیج کیا ہیں؟ وہ بیج تسبیحات ہیں، ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات
مالک سے ہوئی. مالک کون ہے؟ مالک ہے مالک ایک فرشتہ ہے جو کہ جہنم کا داروغہ ہے، یا جہنم کے فرشتوں کا لیڈر ہے کہہ لیں آپ، جہنم کے دروازے کا گیٹ کیپر ہے. اس فرشتے کا نام ہے مالک، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نام سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے یا ذکر کیا ہے ان کا. جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مالک ہے داروغہ جہنم، آپ کو سلام کرنے آئے ہیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ابھی جیسے ہی پیچھے پلٹا تو مجھے مالک نے پہل کی سلام میں اور فرمایا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں نے ان کے چہرے پر کوئی خوشی کے آثار نہیں دیکھے، بالکل گہری خاموشی اور ایک دکھ. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ ایسا کیوں ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا جب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تخلیق کیا ہے اور ان کا کام سونپا ہے جو کہ جہنم کا وہ کرنا ہے، یہ کبھی نہیں مسکرائے. اگر یہ کبھی کسی کے لیے مسکراتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر کوئی جب وہاں پہ تھا تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے ان کا اتنا پرتپاک طریقے سے خیر مقدم کر رہا تھا، ان کو اتنے اچھے طریقے سے خوش آمدید کہہ رہا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نوٹس کیا کہ مالک کا جو ڈیمینر ہے وہ سب سے مختلف ہے، اور انہوں نے اس کے اوپر سوال کیا جبرائیل علیہ السلام سے. اور اس میں ہم یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کا بھی وزٹ کیا ہے اس میں، اور اس کی بھی ہم آگے بات کریں گے. لیکن وہ مالک کو آن ڈیوٹی نہیں ملے. مالک ان سے ملنے کے لیے کسی نیچے آئے ہیں، مطلب ہمیں نہیں معلوم کہ جہنم کہاں ہوگی، لیکن اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تھے، جس آسمان پر تھے، وہ ان سے ملنے کے لیے وہاں آئے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے. اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہنم سے کوئی ایسوسیشن نہیں ہمیں شو کرنا چاہتے. اگر وہ وہاں جاتے، وہاں پہ دروازے پہ آن ڈیوٹی ملتے، تو اللہ تعالیٰ مطلب ایک سمبولکلی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ خدا نخواستہ آپ کا کوئی رابطہ ہونے والا ہے جہنم سے. تو یہ کرٹسی تھی اور یہ سمبولزم تھا. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آگے چلا اور دیکھتا ہوں اپنے سامنے سدرۃ المنتہا. سدرہ ایک درخت ہے، اس کو کہتے ہیں ایک بیری کا درخت، اور بہت گھنا، بہت سایہ دار درخت جو کہ صحرا میں اگتا ہے، اور اس کی شاخیں بہت زیادہ پھیلی ہوتی ہیں، بہت زیادہ، اور اس کا سایہ بے انتہا گھنا ہوتا ہے، اور اس کی خوشبو انتہائی پسندیدہ ہے، یعنی کہ انتہائی خوشبودار پسندیدہ درخت کہلاتا ہے، اور جس کی وجہ سے بے شمار فائدے ہوں آپ کو. اور منتہا انتہا سے نکلا ہے، انتہا آخر کسی چیز کا بالکل اینڈ، جہاں پر کوئی چیز ختم ہوتی ہو. تو سدرۃ المنتہا وہ درخت ہے جو کہ ساتوں آسمانوں کے بالکل آخر پہ موجود ہے، یعنی 7ویں آسمان کے اوپر، اس سے آگے کچھ نہیں ہے. سدرۃ المنتہا سے آگے اللہ تعالیٰ نے کسی کریشن کو کسی کو اجازت نہیں دی کہ اس سے آگے وہ بڑھیں یا وہاں تک. یہ انگلش میں اس کو کہتے ہیں لاٹ ٹری. اس درخت کے پھل اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے کہ الحجر کے پانی کے برتن، ان کے کوئی ہوں گے، یہ بھی کسی قبیلے کی بات ہو رہی ہے، ان کے کوئی مشکیزے یا پانی کے برتن اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے تشبیہ دے کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس میں جو پھل لٹکے ہوئے تھے وہ اس طرح تھے، اتنے بڑے بڑے تھے. اور اس کے جو پتے تھے، اس درخت کے جو پتے تھے وہ ایسے جیسے کہ ایلیفنٹ کے کان، فیل یا ہاتھیوں کے جو کان ہوتے ہیں. اب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کہہ لیں کہ ہائٹ آف ایلیکوینس ہے کہ وہ ایک جاہل قوم کو بتا رہے ہیں. یہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان میں کوئی نہیں، ان کے پاس جسے کہتے ہیں نا آل دے ہیو از دا ایلیکوینس آف دیئر ٹنگ. تو وہ
ان کی جو یہ لینگویج ہے ان کو انتہائی ان کی کامن لینگویج میں بہت ہی آسان الفاظ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپلین کریں انہوں نے جو دیکھا وہ کیسا تھا. کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیزیں ہیں وہ نہ ہم میں سے کسی نے دیکھی نہ سنی اور انسان جو ہے نا اس چیز کو ایکسپلین نہیں کر سکتا جو اس نے نہ پہلے کبھی دیکھی ہو نہ سنی ہو. تو وہ اس کے لیے ہمیں تشبیہات ہی لانی پڑتی ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے انتہا خوبصورت تشبیہات کے ذریعے بیان کر رہے ہیں کہ سدرۃ المنتہا کے پتے کس طرح کے تھے اور اس کے پھل کس طرح کے تھے. اور پھر مجھے بتایا گیا کہ یہ سدرۃ المنتہا ہے. بخاری شریف میں اس کے الفاظ اس طرح سے ہیں کہ پھر میں مزید اوپر چڑھا جبرائیل کے ساتھ یہاں تک کہ ہم سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے. یہ ڈھکا ہوا تھا کئی طرح کے رنگوں میں. جب یہ درخت ڈھکا ہوا تھا خدا جانے کس چیز سے ڈھکا ہوا تھا اور اس پہ رنگ آتے تھے اور جاتے تھے اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا رنگ تھے. یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی زبان میں کوئی تشبیہ بھی نہیں تھی ان کو دینے کے لیے. وہ اس طرح کی چیزیں تھیں یا وہ جس چیز سے وہ ڈھکا ہوا تھا. یہ آخری چیز تھی جو انہوں نے دیکھی اللہ کے حضور جانے سے پہلے. اور ہم سدرۃ المنتہا کے بارے میں جتنا کچھ جانتے ہیں وہ بہت بہت کم ہے. اور اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جو چیز زمین سے یا کریشنز کی طرف سے اوپر اٹھتی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، تسبیحات ہیں، دعائیں ہیں، وہ سب کے سب سدرۃ المنتہا پہ جا کے رک جاتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکامات ہیں ان کے اوپر وہ سدرۃ المنتہا سے ہی نیچے آتے ہیں، وہیں سے احکام جاری ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ سدرۃ المنتہا پر آ کر سب کچھ رک جاتا ہے. اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسراء والمعراج کی رات کو میں نے سدرۃ المنتہا دیکھا اور یہ چھٹے آسمان میں ہے. اور جو کچھ زمین سے اوپر کی طرف جاتا ہے وہ یہاں رک جاتا ہے اور یہاں آ کر مدخم ہو جاتا ہے اس سدرۃ المنتہا میں. اور پھر یہیں سے نکلتا ہے جو کچھ زمین کو پہنچتا ہے وہ یہیں سے پیدا ہوتا ہے. یعنی کہ بارش ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور ہر وہ شے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنی ہے، لوگوں کی دعائیں جو قبول کرنی ہیں، وہ یہاں سے نکلتا ہے، اگتا ہے. وہ سب کچھ یہیں سے اوریجنیٹ ہوتا ہے. جب درخت کو اپنی لپیٹ میں لیا جیسے کہ اس نے لیا، اور ایسے تھا جیسے رنگ برنگی کئی تتلیاں، جیسے مطلب یہ بھی ایک تشبیہ ہے یا یہ فزیکلی بھی پاسبل ہے کہ رنگ برنگی بے انتہا خوبصورت تتلیاں جیسے انہوں نے درخت کو لیا ہوا تھا، اور وہ تتلیاں سونے کی بنی ہوئی تھیں. اور اس کے علاوہ اور دوسری چیزوں جنہوں نے گھیرے میں لے رکھا تھا اس کے بارے میں تو ہمیں علم بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں از یغشا سدرہ ما یغشا. جب گھرا ہوا تھا وہ درخت جس چیز میں گھرا ہوا تھا. یہ سورہ نجم کی آیت ہے جو ہم آگے پڑھیں گے دیکھیں گے. ما زاغ البصر وما طغى. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جو ہے وہ نہ اس نظارے سے ہٹیں اور نہ ہی آگے بڑھیں. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر لقد رأى من آیاتی لربہ الکبریٰ. یعنی کہ پھر رسول بے شک انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں. تو اب یہ بڑی نشانیاں ابھی تک اس سے پہلے جو نشانیاں جا رہی تھیں اس کا مطلب ہے کہ وہ اتنی بڑی نشانیاں نہیں تھیں. اب ہم جن نشانیوں کا ذکر کرنے لگے ہیں جن میں پہلی یہ سدرۃ المنتہا ہے تو یہ بہت بڑی نشانی ہے اس کا مطلب ہے. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس پر ایسے رنگ آتے اور جاتے تھے کہ مجھے معلوم ہی نہیں کہ ان کو کیسے بیان کروں. اور یعنی کہ یہ اتنی کوئی ڈائنامک کوئی میجسٹک چیز ہے، اتنا زبردست قسم کا ہے کہ تشبیہ تو اس کی کسی درخت سے ہے، لیکن مجھے ایسے نہیں لگتا کہ یہ درخت ہے. یہ کوئی اتنا زبردست سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا کہ جو بہت سارے ہماری دنیا کی جو چیزیں ہیں ان کو کیٹر کرتا ہے. تو اس مطلب اور یہ تشبیہ ہے کہ یہ ایک درخت کی طرح ہے، یا ہو سکتا ہے کہ واقعی ایک درخت ہی ہو، کیونکہ درختوں سے ہمیں دنیا میں بھی جو ہے نا وہ ایک بہت ہی زیادہ ایک رغبت کا، ایک پیس کا، ایک اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ جیسے وی آر ٹیکن کیئر آف. ہمیں اللہ تعالیٰ نے
درخت بنا کے جو ہے نا وہ ایک طرح سے ہماری مدد کی ہے، کیونکہ وہ آپ کو نہ صرف یہ کہ وہ سایہ دیتے ہیں، وہ آپ کو وہ اتنا فائدہ پہنچاتے ہیں، اتنا فائدہ پہنچاتے ہیں کہ وہ دنیا میں بھی ہمارے لیے ایک سمبل ہے. مطلب اگر آپ دیکھیں نا کہ کسی این جی او نے، کسی پیس این جی او نے یا کسی لوگوں نے اپنے آپ کو بڑا گرین شو کرنا ہوتا ہے، آج کل اس گرین مہم بہت زیادہ چلی ہوئی ہے، ہر چیز کو گرین واش کیا جاتا ہے، تو ان کا بھی جو سمبل ہوتا ہے اکثر وہ یا تو کوئی پتا ہوتا ہے یا درخت ہوتا ہے یا کچھ. تو اسی طرح یہ ایک بہت سمبولک اللہ تعالیٰ نے ایک چیز، ایک اپنی ایک کریشن بنائی ہوئی ہے جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے. اس مقام پر ہمیں 2 احادیث اور ملتی ہیں. ایک میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملنے کے بعد 7ویں آسمان میں سدرۃ المنتہا تھا، اور دوسری حدیث میں آتا ہے ابھی جو ہم نے پہلے پڑھی کہ 6 آسمان سے میں نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا. تو پہلی حدیث صحیح بخاری کی اور دوسری صحیح مسلم کی ہے. امام نووی کہتے ہیں کہ ان دونوں کی ریکانسیلیشن بہت آسان ہے، مطلب ان میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، کیونکہ سدرۃ المنتہا اتنا بڑا ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شروع ہوتا ہے 6 آسمان سے اور ختم ہوتا ہے 7ویں آسمان پر. تو ان دونوں احادیث کو ریکانسائل کیا جا سکتا ہے، ان میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے ایز سچ. تو اسی طرح جو ہے ابن قتادہ سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ سدرہ ختم ہوتا ہے 7ویں آسمان پر. ویسے بھی قرآن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ٹری بہت ہی سمبولکلی، جیسے میں نے ابھی کہا، سمبولکلی نرشمنٹ کے لیے اور ہر چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا، اور پھر ایک جگہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس درخت کا جو تنا ہے، جو بیس ہے یا اس کی جو روٹس ہیں، وہاں سے 4 دریا بہہ نکلتے ہیں، جن میں سے 2 دریا تو مخفی ہیں، جو کہ ان کو نہیں نظر آئے، اور ان کو کس طرح پتہ چلا کہ یہ دریا ہیں ہم کچھ نہیں جانتے، اور 2 دریا ہیں جو کہ حاضر ہیں، جو کہ نظر آ رہے ہیں. تو اور جب انہوں نے اس بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ 2 دریا جو آپ کو نظر آتے ہیں، یہ دریائے نیل اور دریائے فرات، جن کو ہم نائل اینڈ یوفریٹس کہتے ہیں، یہ وہ دریا ہیں. اب وہ کس طرح سے اس 7ویں آسمان سے وہاں سے بہتے ہیں اور یہاں دنیا میں آتے ہیں، ان کو کس طرح سے لنک کیا جا رہا ہے، واللہ عالم. اس کا ہمیں کسی قسم کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے، کچھ معلوم نہیں ہے. ہم اس بات کو صرف اور صرف اس کی فیس ویلیو پہ لیں گے کہ کس طرح سے وہاں سے آ رہے ہیں. اور اگر آپ یہ دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ ارلیسٹ سویلائزیشن، اگر آپ ہسٹری میں جائیں دنیا کی، تو جو ارلیسٹ سویلائزیشن دنیا کی وہ واقعی ان 2 دریاؤں کے کناروں پہ، دریائے نیل اور دریائے فرات کے کناروں پہ آپ کو ہر طرح کی ارلیسٹ سویلائزیشن دنیا کی اس کے آثار ملتے ہیں، اور ابھی تک ظاہر ہے وہاں پہ سویلائزیشن ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں انتہائی بابرکت دریا ہیں جن کا شروعات وہاں سدرۃ المنتہا کی بیس میں ہوتا ہے. اور جو 2 دریا مخفی ہیں جو نظر نہیں آتے، وہ جنت کے دریا ہیں الکوثر اور سلسبیل، اور وہ جنت میں بہتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ایک ورژن میں ہے کہ اس کے بعد میں نے بیت المعمور دیکھا، اور پھر ایک دوسرا ورژن ہے اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور سے پشت ٹکائے دیکھا 7ویں آسمان میں. تو اب ہم یہ نہیں جانتے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سے زیادہ دفعہ بیت المعمور دیکھا، 1 سے زیادہ دفعہ ان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کیونکہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ کانورسیشن بھی ہوئی ان کی آپس میں. تو یہ مختلف آپ سمجھ لیں کہ پیسز ہیں پزل کے، جن کو آپس میں جوڑنا خاصا مشکل ہے، کیونکہ مختلف وقتوں کی مختلف جو صحابہ ہیں ان کی نریشنز ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ آج میں اگر آپ کو یہ کہانی سنا رہی ہوں اور آپ یہی کہانی تھوڑی دیر کے بعد ہی جا کے کسی اور کو سنانا شروع کریں، تو آپ بھی لفظوں میں تھوڑا آگے پیچھے کچھ نہ کچھ کر لیں گے، کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ شاید اس کی ترتیب بدل جائے یا کچھ ہو جائے. تو اسی طرح کا معاملہ ان احادیث کے ساتھ ہے
کہ یہ حدیث ساری ہمارے پاس ایک رب کے ساتھ ایک تھریڈ میں نہیں موجود، تو ہمیں اسی طرح سے ان کو دیکھنا ہوتا ہے، جاننا ہوتا ہے کہ کہاں پہ کون سی کس طرح سے ہو سکتی ہے. تو یہ 2 دفعہ بھی ہو سکتا ہے اور 1 دفعہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا جی، اب اس کے بعد جو یہاں پر 7ویں آسمان پر ایک اور جو بہت بڑی نشانی اللہ تعالیٰ کی دیکھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تھا جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اوریجنل فارم میں دیکھنا. جبرائیل علیہ السلام کو ایک بار پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ان کی اوریجنل فارم میں دیکھا، جب ہم نے بات کی تھی کہ ان کے 600 پر ہیں، اور جب وہ اپنے پر پھیلا کے اپنی اوریجنل فارم میں آتے ہیں تو وہ اتنے ہیوج ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ افق پورا اس سے کور ہو جاتا ہے، جو ہورائزن ہے وہ پورا کا پورا کور ہو جاتا ہے. اور یہ دوسری بار ہے کہ یہاں پر، اور اسی کا ریفرنس اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ نجم میں بھی دیتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل حالت میں دیکھا، اور وہ اتنا قریب آئے اپنی اصل حالت میں کہ 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا. ان کے 600 پر تھے اور ان کے پروں میں سے موتی اور گھونگے اور وہ سٹون جو ہیں وہ جھڑ رہے تھے، وہ ٹپک رہے تھے. یعنی کہ اتنی دیٹ از سچ اے لیونگ اینٹی کہ انتہائی لیکوڈ، انتہائی لیونگ اینٹی ہے کہ بہت ہی ڈائنامک قسم کی، کہ اس طرح سے ان کے پروں میں سے موتی اور گھونگے جھڑتے ہیں. اور یہ تبری کے اندر اس کی ہمیں حدیث ملتی ہے، اور قرآن میں ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے ہم نے 2 3 یا 4 پر دیے، مگر جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں. تو ایک تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی قد و قامت اور وہ کتنے زیادہ وہ ہیں، مطلب حجم میں بھی دوسرے فرشتوں سے کتنے مختلف ہیں، بڑے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ان کی عظمت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ہی نہیں تمام فرشتوں کا سردار بنایا، تو ان کی اپیرنس بھی ویسی ہی ہے. پھر ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا، مطلب قرآن میں جو آتا ہے من آیت ذل کبریٰ، کہ یہ میجر سائنز ہیں. اب کون سے جو ہے وہ ہائیسٹ بگیسٹ سائنز دیکھے؟ اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو سدرۃ المنتہا دیکھا، جو کہ ہائیسٹ، سب سے اونچا مقام اللہ تعالیٰ کی کریشن میں، جو سماوات اور ارض، اس کا سب سے ہائیسٹ مقام وہ دیکھا. اس کے بعد بیت المعمور، سب سے ہائیسٹ قبلہ جہاں پر عبادت کی جاتی ہے، ہائیسٹ پلیس آف ورشپ وہ ہو گیا. اور پھر جبرائیل علیہ السلام ہائیسٹ چوزن اینجل جو ہیں وہ ہو گیا. ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر اس مقام پہ 3 چیزیں دی گئیں. نمبر 1 5 نمازیں ہماری صلوات. نمبر 2 سورہ البقرہ کا خواتین جو آخر کا حصہ ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ رب المؤمنین، 2 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی آخری جو یہاں پر دی گئیں. اور تیسری چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کی امت میں جو بھی شخص اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار ہوگا، بنا شرک کیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، وہ جنت میں لازمی جائے گا. تو یہ 3 تحائف ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی میجسٹی میں گئے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹانا تھا. یہ بہت بڑے 3 تحائف ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات مجھے اللہ کے عرش کے نیچے جو خزانے ہیں ان میں سے دی گئیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی قرآن کا تو مقام ہے وہ تو بہت زیادہ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ جو آیات ہیں 2 سورہ بقرہ کی، ان کا مقام واقعی بہت بہترین ہے، کیونکہ پورا قرآن اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما رہے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. وہ زمین پر آ رہا ہے، دنیا میں آ رہا ہے، اور ان 2 آیات کے لیے اللہ تعالیٰ کو اوپر بلایا گیا ہے، ان کو وہاں پہ دی جا رہی ہیں. تو
اس سے اندازہ کرنا چاہیے ہر مسلمان کو نا یہ 2 آیتیں لازمی یاد ہونی چاہیے، اور ان کی بہت فضیلت ہے، ان کی بہت ان کو دن میں ایک دفعہ پڑھنے کی، رات میں ایک دفعہ پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رات میں ان 2 آیات کو پڑھے گا تو یہ اس کی حفاظت فرمائیں گی۔ اور اگر آپ کوئی بھی ایسی حصن المسلم یا کوئی بھی ایسی کتاب دیکھیں جس میں کہ حفاظت کی آیات ہوتی ہیں، حفاظت کی دعائیں ہیں، جنات، جادو اور نظر بد، ان سب سے بچنے کے لیے، اس میں آپ کو یہ 2 آیتیں لازمی ملیں گی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ اور دوسری حدیث میں ہے جو شخص روز رات میں ان کو پڑھ لے گا، یعنی کہ روٹین بنائے گا اپنی، ہر روز رات کو سونے سے پہلے ان کی تلاوت کرے گا، تو یہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ اب وہ کس حال میں کافی ہوں گی؟ وہ ہر چیز میں کافی ہوں گی، وہ دنیا، معافیہ، وہ ایمان، آپ کی اگر آپ کی موت ہو جاتی ہے تو وہ جب بھی آپ کے لیے کافی ہیں، آپ کی زندگی ہے اس میں بھی کافی ہیں، اس زندگی میں حفاظت کی ضرورت ہے اس میں بھی کافی ہیں، اگر آپ کو کسی چیز میں رزق میں کسی چیز میں تنگی ہے اس کے لیے بھی کافی ہیں، اگر آپ کو خوف ہے اس کے لیے بھی کافی ہیں، اس کافی کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ تو یہ 2 آیات اس طرح سے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ وقت اور مقام آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور یہاں پر اور اللہ تعالیٰ سے ان کی مکالمہ ہے، اور یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام سے سدرۃ المنتہا سے اوپر تنہا جو ہے وہ گئے، اور اس وقت جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ نہیں تھے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، کہ پھر میں اوپر اٹھایا گیا تنہا، اور ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں مجھے ایک قلم کے گھسٹنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، یعنی کہ قلم سے اگر آپ لکھیں پیپر کے اوپر تو اس کی ایک خاص ایک آواز اس فرکشن کی ہوتی ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ مجھے وہ آواز سنائی دی۔ اب یہ کون سا قلم ہے اور کس کی آواز ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں مینشن کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کی تخلیق سے، کسی اور چیز کی تخلیق سے پہلے بھی سب سے پہلے قلم کو تخلیق کیا تھا، اور اسے حکم دیا تھا کہ لکھو۔ تو قلم نے پوچھا کہ میں کیا لکھوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سب کچھ لکھو جو ہونے والا ہے، جو جس کے ساتھ جیسا ہوگا، جس طرح سے ہوگا، وہ سب کچھ لکھو۔ تو ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ وہی قلم تھا، یعنی کہ اس سے اوپر اللہ تعالیٰ کے پاس صرف یہ قلم ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب اور کوئی کوئی فرشتہ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے جہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں۔ اور ہمارا جو قرآن ہے وہ بھی تو اسی کتاب میں سے ہے نا، اللہ تعالیٰ کے پاس یہ جو بہت بڑی ایک کتاب ہے جس کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے، جس میں کہ سب کچھ درج ہے، یہ ہمارا جو قرآن ہے، اور اس سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں آئی ہیں وہ سب اس کتاب کا ہی تھوڑے تھوڑے سے حصے ہیں، لوح محفوظ میں سے ہی ہیں۔ تو اسی طرح اب یہاں پر جو ہے وہ ایک چیز اور بھی ہے، وہ یہ کہ بہت روایات میں ہے کہ جو ہم اتحیات پڑھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکالمہ تھا اس موقع پر، کہ اتحیات اس طرح آپس میں ان کے سوال جواب ہیں، اور ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بالکل ضعیف حدیث ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، اتحیات ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ اتنا سیکرٹ تھا، یہ صرف اور صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کا مکالمہ تھا، اور اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں معلوم، اس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالکل خاموش ہیں، یہ اتنی سیکریسی تھی کہ یہ کسی کو نہیں معلوم، بس یہ ان دونوں کا سیکرٹ ہے، اس کے بارے میں قرآن بھی خاموش ہے اور حدیث میں بھی ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ تو یہ کہنا کہ اتحیات اور وہ سب اس طرح سے تھا، تو یہ بالکل غلط بات ہے، بالکل غلط ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر ہمیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے کلام کے اس سے ہمیں جو کچھ موجود ہے معلوم ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کر کے ان کو بھیجا نیچے، اور پھر جو ہوا وہ سب کو معلوم ہی ہے
یقیناً رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آئے اللہ تعالیٰ سے بات کر کے، اور انہوں نے بتایا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، یا انہوں نے پوچھا ہوگا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نیچر ہی نہیں تھی اللہ تعالیٰ کی کسی حکم پہ سوال اٹھانے کی. اگر آپ ان کی کہانی دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے اللہ نے حکم دیا ویسے انہوں نے پورا کر دیا، انہوں نے سوال ہی نہیں اٹھایا، اسی لیے وہ خلیل اللہ ہیں. تو انہوں نے کچھ نہیں کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں. لیکن پھر جب اس سے نیچے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا لے کر آئے ہیں اللہ کے پاس سے. اور موسیٰ علیہ السلام کو کیونکہ جیسے کہتے ہیں نا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس تھا، انہیں پتہ تھا کہ جب وہ گئے تھے کوہ طور پہ، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بلایا تھا 40 راتوں کے لیے، تو وہ 10 کمانڈمنٹس جو بہت مشہور ہیں ان کو وہ دے کے بھیجا تھا. تو ان کو ایک فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس تھا، تو انہوں نے فوراً پوچھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا دے کے بھیجا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے اس طرح 50 نمازیں جو ہیں وہ دی ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارجع الی ربک، واپس جائیے اللہ تعالیٰ کے پاس، یہ کم کروا کے لائیے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کی امت اتنی نمازوں کی پابندی نہیں کر سکے گی. میں یعنی کہ ان کا پوائنٹ یہ تھا کہ میں ایک امت کو بھگت چکا ہوں، میرا ایکسپیرینس ہے، تو جسٹ بیسڈ آن مائی ایکسپیرینس میں آپ کو یہ ایڈوائس کر رہا ہوں کہ آپ واپس جائیے اللہ تعالیٰ کے پاس اور یہ کم کروا کے لائیے، کیونکہ آپ کی امت میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ 50 نمازیں ایک دن میں ادا کر سکیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس گئے اور پھر کم کروا کر لائے، اور پھر جب آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تو انہوں نے پھر ان کو واپس بھیجا. اب یہ بھی ہمیں نہیں ملتا حدیث میں کہ یہ 9 دفعہ گئے، 9 دفعہ ان کا چکر لگا بار بار، یا 5 دفعہ گئے، کتنی دفعہ، یعنی کہ ہر دفعہ 5 نمازیں کم ہوئیں یا 10 نمازیں کم ہوئیں، اس کا ہمیں نہیں ملتا. بہرحال یہ اس طرح سے ہوا. اور پھر یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھا، اور جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا ارجع الی ربک، تو اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سے نہیں واپس چلے گئے. انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا جیسے کہ کہہ رہا ہوں کہ ہاں تم کیا کہتے ہو جبرائیل، میں جاؤں یا نہ جاؤں. تو جبرائیل علیہ السلام نے بھی اپنا سر نوڈنگ میں ہلایا کہ ہاں بے شک آپ ضرور جائیں، یعنی کہ انہوں نے سیکنڈ اوپینین لیا نا جبرائیل علیہ السلام سے، اور پھر وہ گئے. اور اس طرح، اور وہی بات ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ 5 مرتبہ ہوا یا 9 مرتبہ ہوا. آخر فائنلی جب 5 نمازیں لے کر آئے، اور تو پھر بھی کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ آپ کی قوم یہ اس کا بھی پاس نہیں رکھ پائے گی، یہ بھی زیادہ ہے، یہ بھی ان پر مشقت ہوگی، گراں گزرے گی، آپ اور کم کرائیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اتنی بار اللہ کے حضور گیا ہوں کہ اب تو مجھے حیا آتی ہے، اور میں مطمئن ہوں اور میں خوش ہوں اس پر، میں راضی ہوں. تو یہ شاید اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں خود ہی ڈالا ہوگا کہ اب مطلب دیٹس انف. اور اس پر پھر اللہ تعالیٰ کی آواز آئی کہ میرا فریضہ میرے بندوں کے لیے مقرر ہو چکا ہے، اور میں اپنے بندوں کے لیے میں نے چیزیں اپنے بندوں کے لیے آسان کر دی ہیں. اور یہ نمازیں تو 5 ہیں مگر ان کا ثواب 50 کے برابر دیا جائے گا. اگرچہ اب مطلب، اور یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہم پر 50 نمازیں فرض کرنی تھیں، پھر یہ دیکھ کے کہ ہمیں تکلیف ہوگی، اور اندازہ کریں کہ اگر 50 نمازیں دن میں ہوتی تو حال کیا ہوتا ہمارا. میرا خیال ہے کہ ہم ہر دوسرے تیسرے منٹ ایک نماز ہی پڑھ رہے ہوتے، کیونکہ 24 تو گھنٹے ہیں، تو ہر گھنٹے میں کم از کم 2 نمازیں تو ہوتی، 2 یا 3، تو ہم تو ہر وقت نماز کے لیے کھڑے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا احسان فرمایا ہم پر. لیکن آپ یہ بھی نوٹ کریں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا، وہ 50 ہی نمازیں پڑھتے تھے دن میں، وہ 50 رکعتیں ہی پڑھتے تھے. کیسے؟ اس کو کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں کہ 50 رکعت کس طرح ہے کہ جو دن کی ساری فرائض ہیں وہ فرائض ٹوٹل ملا کے ہو جاتے ہیں 17، جو سنت راتبہ ہیں وہ ہیں 12،
اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد جو کہ عموماً 13 رکعت پہ مشتمل ہوتی تھی، تہجد اور آپ کے وتر وغیرہ ملا کے یہ سب، اور پھر اشراق یا صبح جو ضحیٰ کی نفل جو ادا کرتے تھے وہ 8 عدد، وہ اگر آپ ان سب کو ایڈ کریں تو یہ بن جاتی ہیں 50 رکعتیں. تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ان کی ڈیلی کی تھی. یعنی کہ ہم نے تو اپنے لیے 5 نمازوں کا حساب رکھا ہوا ہے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم 50 رکعت کے حساب سے ہی پڑھتے تھے. اور اس میں ابھی وہ نہیں ہے تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو یا صلاۃ الاستخارہ، صلاۃ الحاجات، وہ نمازیں اس میں ابھی نہیں ہیں، وہ ان کے علاوہ ہیں. تو پھر آپ اندازہ کریں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں کیسی تھیں اور کتنی تھیں دن میں. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اب اس سے ہمیں وہی جس طرح ہم ہمیشہ ہی تھوڑے سے اس کے فوائد دیکھتے ہیں کسی بھی واقعے کے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس میں سب سے پہلے تو نماز کی اہمیت پتہ چلتی ہے. اگر نماز کی اہمیت قرآن میں اللہ تعالیٰ 700 بار نہ بیان کرتا تو ایک یہ واقعہ ہی کافی تھا نماز کی اہمیت کے لیے کہ وہاں اوپر بلا کے اللہ تعالیٰ نے نماز جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً دی، اور ہم سب کے لیے دی. تو اور اس کے علاوہ مطلب جتنا آپ بول لینا نماز کی اہمیت پر وہ کم ہے. مطلب 700 دفعہ قرآن میں نماز کے لیے حکم دیا گیا، 700 دفعہ. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا حکم 700 دفعہ دیا ہے اور اس کی اہمیت نہ ہو؟ اس کی ہم اہمیت کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے. تو یہی کافی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے انسانوں کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم کتنے ضعیف ہیں، ہم نہیں کر سکتے، تو اس لیے بڑی آسانی ہے ہمارے اوپر. پھر وہی انڈیکیشن جس کا بار بار ذکر آتا ہے لیکن ہم انسان اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ یہ کہ ہمیں پیدا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کیا گیا. ہماری زندگی کا، ہماری پیدائش کا کوئی اور مقصد ہی نہیں ہے. انسانوں اور جنوں کو صرف عبودیت کے لیے پیدا کیا گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عبد کہلائیں، مگر ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے کہ ہم وہ واقعی وہ عبد بن سکیں. پھر اس کے بعد جو ہے ہمارا یہ آپ کہہ لیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈسینڈ کا سفر شروع ہوتا ہے نا، واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے. تو واپسی کے سفر میں کیا ہوتا ہے کہ جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہ کہ جو بہت زیادہ کنٹروورسی آتی ہے اور لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ آیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں دیکھا. تو خود ابن عباس جو ہیں وہ اس ضمن میں کہتے ہیں، ان سے ایک حدیث مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کو، مگر اپنے دل کی آنکھ سے دیکھا ہے. اور صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو بھی کہتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان لگایا، بہت بڑا بہتان باندھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لا تدرکہم علی الابصار، آنکھیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا ادراک نہیں کر سکتی. اور مسروق جو ان کے ایک اسٹوڈنٹ ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے اسٹوڈنٹ تھے، جس وقت وہ یہ بتا رہی تھیں، وہ پردے کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی ٹیک پیچھے دیوار کے ساتھ وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. جب انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ سے یہ سنا تو وہ آگے ہو گئے ایک دم، یعنی کہ الرٹ ایک طرح سے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ یا امہ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ سے کچھ پوچھوں اور مجھ پر ناراض مت ہوئیے گا. اور 2 قرآن کی آیات انہوں نے کوٹ کی، جس میں سے ایک کا مفہوم تھا کہ اور انہوں نے اسے دیکھا بہت اونچی جگہ میں، اور دوسری تھی اور وہ 2 کانوں کے فاصلے پر تھے. یہ دونوں آیت سورہ نجم کی ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو سناؤں گی. تو یہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ سبحان اللہ، میرے جسم کے رونگٹے اس وقت کھڑے ہو رہے ہیں تمہارے سوال پر. یہ میں وہ پہلا انسان تھی جس نے یہ سوال کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آیتوں کے بارے میں،
اور انہوں نے فرمایا کہ یہ ریفرنس جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے دیا گیا ہے. پھر انہوں نے دہرایا لا تدرک الابصار ولا وہو یدرک الابصار، یعنی کہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا ادراک نہیں کر سکتی مگر وہ ہر اس آنکھ کو دیکھ سکتا ہے. ہر آنکھ کیا دیکھتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا ادراک کر سکتا ہے. ایک اور جگہ ہے کہ کسی بشر کو اجازت نہیں کہ اللہ سے ہم کلام ہو سوائے وحی کے یا ایک حجاب کی اوٹ سے یا کسی فرشتے کے ذریعے. تو یہ بھی قرآن کی آیت ہے جس کا میں آپ کو معنی بتا رہی ہوں. تو یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دیکھا بھی تو اللہ تعالیٰ کو. ابو ذر غفاری، اچھا اس کی ایک اور یہ بہت ہی اچھی حدیث ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ انہوں نے ڈائریکٹلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نور انا ارا، نور انا اراہ، یعنی کہ میں کیسے ان کو دیکھ سکتا تھا، وہاں پر صرف نور ہی نور تھا، صرف وہ نور ہی نور تھا. مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حجاب جو ہے وہ نور ہے، اور اللہ تعالیٰ اس حجاب کو اٹھا دیں تو ان کے چہرے کی شعائیں، ان کا جس طرح کا بھی وجہ ہے اس کی شعائیں ان کی سب کچھ جلا کے راکھ کر دیں گی، سب کچھ جلا کے یہاں پہ راکھ ہو جائے. جیسے کہتے ہیں نا قرآن میں بھی اللہ نور السماوات والارض. اور ہمیں اس سے مطلب یہ بھی پہلے گزر چکا ہے اور ہمیں پتہ ہے قرآن میں ہی موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم اس پہاڑ کو دیکھو سامنے، اگر یہ میری تجلی برداشت کر سکا تو تم بھی دیکھ سکو گے. اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کی ایک جھلک دکھائی تھی تو وہ پہاڑ جل کے راکھ ہو گیا تھا اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے تھے. تو ہمیں اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حجاب جو ہے وہ بھی نور کا بنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ خود بھی نور ہے، ان کا حجاب بھی نور کا ہے. دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم حجاب لیتے ہیں تو اس کو ایک ڈارکنیس سے جو ہے وہ تشبیہ دی جاتی ہے کہ آپ حجاب لینے کے بعد آپ ایک پردے میں چلے گئے، آپ اندھیرے میں چلے گئے، آپ نظر نہیں آتے. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو حجاب ہے وہ بھی نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے. تو یہ ایک چیز تھی، ایک کنٹروورسی جو اکثر آتی ہے بیچ میں، مگر آئی تھنک اس کا ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملیں یا نہ ملیں، اس وقت نہ ملیں ہوں، اب تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہیں. اچھا جی، اب ان کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے یہاں سے، یعنی کہ نیچے اترنے کا. اور یہ بھی ہمیں مختلف احادیث سے اسی طرح پزل کی طرح ہے، ڈفرینٹ احادیث ہیں، ان کو آپس میں جوڑا گیا ہے. تو دیکھیں، اور مسند امام احمد کی ایک طویل حدیث ہے، جس رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس رات میں اسراء والمعراج پر گیا میں نے وہاں ایک بہت ہی خوبصورت خوشبو سونگھی اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خوشبو اس غلام عورت کی ہے جو فرعون کی بیٹی کے بال کنگھی کیا کرتی تھی، اس کی اور اس کے بچوں کی قبر سے آ رہی ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کی کیا کہانی ہے کہ یہ اتنی اچھی خوشبو ان کے پاس سے کیسے آ رہی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ جب یہ عورت فرعون کی بیٹی کے بال کنگھی کر رہی تھی تو کنگھا زمین سے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پر گر پڑا، اور تو اس نے کہا بسم اللہ. فرعون کی بیٹی نے کہا کیا تمہارا مطلب ہے کہ میرے والد؟ یقیناً تمہارا مطلب یقیناً میرے والد فرعون سے ہے. تو اس نے کہا نہیں، میرا رب اور تمہارا رب اور تمہارے والد کا رب اللہ ہے. تو شہزادی بولی کیا میں اپنے والد کو یہ بتا دوں؟ تو اس غلامہ نے کہا کہ ہاں بے شک بتا دو. تو جب فرعون کو پتہ چلا کہ تو اس نے اس عورت کو بلایا اور بلا کر اس بارے میں پوچھ گچھ کی کہ یہ سچ ہے کہ تم نے اس طرح کہا، اور اس عورت نے اسی بہادری سے جو ہے وہ کہا کہ ہاں کہ میرا بھی اور تمہارا بھی رب صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو فرعون نے کہا کہ فرعون نے اس کو حکم دیا کہ وہ اس کو ہی اپنا رب کہے. اس نے کہا کہ میں نے تمہیں اجازت نہیں دی
کہ تم میرے علاوہ کسی کو اپنا رب بناؤ، کیونکہ فرعون کہا کرتا تھا نا انا ربکم الاعلی، کہ میں تم لوگوں کا سب سے بڑا رب ہوں، سب سے اعلیٰ درجے کا رب میں ہوں۔ تو اس عورت نے جب انکار کیا تو فرعون نے کہا کہ ایک بہت بڑی دیگ یا کڑھائی یا کالڈرن بہت بڑا سا جو ہے وہ چڑھایا جائے آگ کے اوپر، اس میں تیل گرم کیا جائے، اور جب وہ تیل شدید کھولنے لگا، گرم ہونے لگا، تو اس نے اس عورت کو حکم دیا کہ اپنے ایک ایک بچے کو اس میں ڈال دے اور ڈالتی جائے، یہاں تک کہ وہ فرعون کو اپنا رب ماننے یا جسے کہہ لیں نا کہ اپنی اسٹیٹمنٹ چینج نہ کرے، تو جب تک، اور یہ عورت اپنا ایک ایک بچہ اس میں ڈالتی گئی، یہاں تک کہ جو سب سے چھوٹا بچہ جو اس کی چھاتی سے لپٹا ہوا تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، جب اس کو ڈالنے کی باری آئی تو ماں کا دل ظاہر ہے مطلب کہاں کتنا برداشت کر سکتا تھا، تو تھوڑا سا دل جو ہے وہ ذرا اس میں نرمی سی آنے لگی، تو وہ بچہ بول پڑا، اس بچے نے کہا کہ میری ماں آپ بالکل پرواہ مت کیجیے اور جو ہے کود جائیے، اس دنیا کی جو آزمائش ہے، اس دنیا کی جو سزا ہے وہ اس سے بہت کم ہے جو کہ آخرت میں ہے۔ اور وہ اس بچے سمیت کود گئی، اور اس نے مطلب یہ کرنے سے پہلے اس نے فرعون سے گزارش کی تھی کہ میری بس آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے اور میرے بچوں کو، ہم سب کو ایک ساتھ ایک ہی قبر میں دفنایا جائے، ہمارے باقیات، ہماری جو بھی ہڈیاں، گوشت، پتہ نہیں کیا بچا ہوگا، اس کو سب کو ایک ہی قبر میں دفنایا جائے۔ تو یہ اس قبر کی خوشبو تھی۔ اور اب ہمیں نہیں معلوم کہ یہ واپس جاتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونگھی یا یہ آتے ہوئے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تھا قبر میں کھڑے نماز پڑھتے ہوئے، اس دوران کا واقعہ۔ ابن عباس اس پر کامنٹ کرتے ہیں کہ دنیا میں پالنے میں کچھ ہی بچے ہیں جنہوں نے پالنے میں سے بات کی ہے، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور ان بچوں میں سے ایک بچہ یہ بھی ہے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد جب میں اللہ تعالیٰ سے مل چکا تو پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا، اور میں نے وہاں پہ بہت ہی خوبصورت جنت میں جو ٹینٹ جسے کہتے ہیں وہ موتیوں کے بنے ہوئے، موتیوں کے اور پرلز کے بنے ہوئے وہ ٹینٹس دیکھے، اور جنت کی زمین مشک سے بنائی گئی تھی۔ اور یہاں پر وہ حدیث بھی پوری ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام جب سے جنت سے نکلے ہیں تو ان کے بعد کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا سوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ویسے تو عموماً اس کا مفہوم یہی ہے کہ قیامت کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور یقیناً ہوں گے، لیکن یہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ابھی اس موقع پر بھی ان کو دکھا رہے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک محل جو کہ بہت بعد میں مدینہ میں حضرت عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں کہ میں نے وہاں ایک محل دیکھا اور بڑا خوبصورت تھا، اور میں اس میں داخل ہونے لگا، پھر میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے۔ تو مجھے حیا آئی، مجھے عمر کی غیرت یاد آئی، تو میں اس میں نہیں داخل ہوا۔ اور تو یہ سن کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے حیا کروں گا۔ تو ایک یہ ہمیں ملتی ہے حدیث، ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اپنے آگے آگے قدموں کی آواز سنی، جب انہوں نے پوچھا کہ یہ کس کے قدم ہے تو بتایا گیا کہ یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم ہے۔ تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایکسپیرینس بیان کر رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان لوگوں کی بشارت بھی تو ہے نا ان لوگوں کے لیے کہ یہ جنتی ہیں آلریڈی۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کو ڈیفائن کرتے ہیں، اور جیسے کہ انہیں دکھائی گئی، اور اب ہم یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات کر چکے ہیں کہ جہنم بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہیں دکھائی گئی کہ ان کو جہنم کے اندر لے جایا گیا۔ نعوذ باللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہستی نہیں ہے کہ وہ جہنم کے اندر لے جائے جائیں، بلکہ یہ ایک اس طرح سے ہے کہ جیسے ایک اوور سیئر، جس طرح آپ اوپر سے کسی کو دکھا رہے ہیں، یا اب ہم اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کہ ایک کیمرہ دکھا رہا ہے اور ہم دور سے اس کو دیکھ رہے ہیں، تو اس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دوزخ دیکھی اور اس کو بڑا ڈیٹیل میں بیان کیا، اور اس کی تفصیلات ہمیں ایسے بتائیں کہ
ایسا شخص دیکھا کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے، اور اس کی ناک ایسی تھی جیسے کہ اونٹ کی آنکھ، یعنی کہ چہرہ مسخ ہوا ہوا تھا، اور وہ دہکتے ہوئے جو جہنم کے جو کوئلے تھے وہ ان کو اپنے منہ سے کھا رہا ہے اور اس کو نگل رہا ہے، اور وہ اس کے پیچھے کے راستے سے باہر نکل رہے ہیں. تو یہ اسی طرح یتیم کا مال کھانا اس طرح ہے جیسے کہ آگ کھانا. تو یہ بالکل وہی وہ چیز انہوں نے ان ریئل دیکھی. اور پھر انہوں نے دیکھا کہ ایسے لوگ جن کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے ہیں، کاپر کے، اور بہت ہی شارپ، اور وہ اپنا ہی گوشت نوچ رہے ہیں اس سے، یہاں تک کہ ان کے جسم کا گوشت ادھڑتا ہے، پورا کا پورا ادھڑنے لگ جاتا ہے. جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ ان کا کیا معاملہ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غیبت کیا کرتے تھے. کیونکہ غیبت کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں تو آپ بیسکلی اس کا گوشت، اس کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کی پرسنالٹی کو، اس کی جو ہے وہ اپیرنس کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا اللہ تعالیٰ نے جو سزا رکھی وہ بھی یہ کہ آپ اپنی اپیرنس کو، اپنا گوشت تباہ کرتے ہیں اس میں. پھر تیسرا انہوں نے کہا کہ میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کے سامنے تازہ گوشت رکھا ہوا ہے اور سڑا ہوا بدبودار گوشت، دونوں طرح کے گوشت ان کے سامنے رکھے ہوئے، جس میں سے جو کیڑے دار بدبودار گلا سڑا گوشت ہے، اور وہ تازہ گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا اٹھا کے کھا رہے ہیں. پوچھنے پہ پتہ چلا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ زنا کار تھے، جو کہ حلال کو چھوڑ کے حرام کی طرف لپکتے تھے اور حرام سے اپنا پیٹ بھرتے تھے. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے ایسے لوگ دیکھے جن کا پیٹ بہت بڑا تھا، بہت زیادہ بڑا تھا، اور ان کے اوپر جانور دوڑائے جا رہے تھے اور وہ اپنی جگہوں سے ہل نہیں پا رہے تھے، اور وہ جانور ان کو کچل دیتے تھے. اور جب میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ ان لوگوں کا کیا معاملہ ہے، تو پتہ چلا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ سود کھایا کرتے تھے. یعنی کہ سود کھا کے وہ مال آپ اپنے پیٹ میں جتنا کھاؤ، جتنا مرضی بڑا کر لو، لیکن بعد میں اس کا حال یہ ہے. اور ایسے لوگ دیکھے کہ جن کی ہونٹیں، جو اپنے ہاتھوں سے قینچیوں سے، تانبے کی کینچیوں سے اپنی زبان اور اپنے ہونٹ کاٹ رہے تھے. اور یہ وہ لوگ تھے جو دوسروں کو اچھا کرنے کا حکم دیتے تھے مگر خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے اس کی یہ توجیہ بتائی. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر میں نے دجال کو دیکھا اور اس کی ایک آنکھ پھولی ہوئی تھی. اور ایک حدیث میں ہے کہ میں دجال کے بارے میں تم لوگوں کو وہ بتاتا ہوں جو کہ کسی نبی نے آج سے پہلے نہیں بتایا، اور وہ یہ کہ دجال اپنی بائیں آنکھ سے کانا ہے، اور اس کی آنکھ ایسے ہے جیسے کہ گلا سڑا انگور ہوتا ہے، اس کی ایک آنکھ ایسی ہے. اب اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نیچے تشریف لا رہے ہیں، کسی سے ملے نہیں ملے اس کی ہمیں کچھ نہیں ملتا. اور ہمیں پھر اس کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ واپسی کے سفر میں اب واپس وہیں پہ جس مقام سے معراج شروع ہوئی تھی، یعنی کہ یروشلم میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں واپس لا کے اتارا گیا ہے. اسی مقام پر وہ واپس آئے ہیں، اور انہوں نے آ کے براق کو کھولا. براق وہیں بندھا ہوا تھا، یاد ہے نا، پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ براق کو باندھ کے انہیں جانا پڑا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی پوسٹ دیکھ رہے تھے جہاں پہ کہ انبیاء کرام جب آتے تھے بیت المقدس تو وہاں پہ اپنے جانور باندھا کرتے تھے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی براق کو وہاں باندھا تھا، اور وہاں سے انہوں نے اس کو کھولا، اور اس پر ان کی مکہ واپسی کا سفر شروع ہوا. اب جب یہ واپسی کا سفر کر رہے تھے تو رستے میں ان کو ان کا گزر ہوا 3 قافلوں کے اوپر سے. اب وہ 3 قافلے جو ہیں وہ قریش کے تھے، اور انہوں نے پہچان لیا، ان میں سے کئی لوگوں کو پہچان لیا انہوں نے. اور ان میں سے ایک قافلہ ایسا بھی تھا جس کے قریب سے گزرتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس محسوس ہوئی. تو وہ انہوں نے اتر کے ان کا کوئی ایسا مرتبان، ایسا کوئی بڑا سا برتن تھا جس میں کہ وہ پانی جمع رکھتے تھے، جیسے کہ ہم لوگ کے دور میں کولرز ہوتے ہیں، کہ ایک کامن جگہ تھی جہاں سے سب لوگ پانی لے کے پی سکتے تھے.
تو یہ ان کا کوئی ایسا مرتبان تھا جس میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا. اور پھر ایک جو ان میں سے قافلہ تھا انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے اس آدمی کو پہچان بھی لیا جو کہ ایک اونٹ کو تلاش کرتا پھر رہا تھا. تو واپسی میں آتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں قافلے دیکھے. اب اگلی صبح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں واپس پہنچا اور پھر حرم میں اٹھا. یعنی حرم سے ہی شروع ہوا تھا ان کا سفر اور حرم میں ان کی آنکھ کھلی. اور یہ ایکچوئل کنفارمٹی ہے کہ قرآن میں جو اسراء کی آیت میں ہے کہ حرم سے بیت المقدس تک کا سفر تھا، تو وہیں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی. اب اگلی صبح کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پر ہمارا معراج کا واقعہ تقریباً اختتام پذیر ہوتا ہے. اگر میں کوئی حدیث بھول گئی ہوں یا بیچ میں شامل نہیں کی ہے تو اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں. اور اس سے آگے کی بات کرتے ہیں کہ اگلی صبح رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زبانی سناتے ہیں جب میں جاگا تو میں شدید پریشانی میں مبتلا تھا. مجھے شدید نروسنس تھی کہ اب میں کس طرح سے لوگوں کو یہ قصہ بیان کروں، میرے ساتھ جو کچھ رات میں پیش آیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی کام اپنی خود سے اپنی منشا سے نہیں کرتے تھے جب تک کہ ان کو اس چیز کا حکم نہ دیا جاتا. تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ انہیں یہ بیان کرنا ہے. اور بیان بھی کس کو کرنا ہے؟ وہی قریش کے جہلا اور وہ دشمنان جو کہ ویسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن تھے، تو ان کو بیان کرنا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اپنی پریشانی اور اپنی سوچوں میں گم تھا اور میں شدید پریشانی میں، ایک نروسنس میں، حزین، وہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ غم کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا کہ عدو اللہ کا دشمن ابو جہل وہاں سے گزرا اور وہ مجھے دیکھ کر اور کہنے لگا کہ کیا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مسئلہ؟ ظاہر اس نے صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں کہا ہوگا کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں معلوم ہے کہ ہمیں کبھی کہیں سے نہیں ملتا کہ انہوں نے کسی بات میں جھوٹ کہا ہو. تو انہوں نے کہا کہ میں گزری رات مجھے حرم سے بیت المقدس تک لے جایا گیا. تو ابو جہل ایک دم وہی شوق کے عالم میں، ایک طرف تو شوق، دوسری طرف تھوڑی سی خوشی، ہاں ایک اور پوائنٹ مل گیا نا ان کو بدنام کرنے کا یا ان کے اوپر کیچڑ اچھالنے کا. تو وہ ذرا ایسے ہوا اور کہا کہ اچھا تو تم رات میں وہاں سے وہاں ہو کر آیا اور ابھی تم یہاں میرے سامنے بیٹھے ہو. اب ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ یہ سفر جو ہے وہ 1 ماہ کا سفر ایک طرف ہے، یعنی کہ یہ 2 ماہ کا سفر ہے جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ رات میں کر کے آ بھی گئے اور اب ان کے سامنے بیٹھے ہیں، آ کے سو بھی گئے اور سو کے اٹھ کے سامنے بیٹھے ہوئے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں اس کی فیلنگز نا، کہ وہ اس کے چہرے پہ کیا تاثر آتا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ ایسا لگتا تھا کہ وہ پریشان ہے کہ پہلے میرا مذاق اڑائے یا پھر انتظار کرے کہ لوگوں کو اکٹھا کرے اور پھر دیکھے کہ میں اپنی بات سے مکرتا ہوں، پیچھے ہٹتا ہوں، اس وقت وہ میری بے عزتی کرے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں آج صبح یہاں موجود ہوں. تو ابو جہل نے کہا کہ اگر میں قریش کو، تمہارے لوگوں کو یہ بتاؤں جو کچھ تم نے مجھے ابھی بتایا ہے تو ان سب کو بلا لوں تو تم ان کے سامنے بھی یہی کہو گے جو ابھی تم نے مجھے کہا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں بالکل یہی کہوں گا. تو اس نے وہی جس طرح وہاں کا طریقہ تھا کہ وہیں پہ کھڑے ہو کے زور زور سے بلانا شروع کر دیا، فلانے قریش کے لوگوں ادھر آؤ، سب لوگ آؤ جمع ہو، دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں. اور آؤ جب سارے لوگ جمع ہو گئے، اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے، تو پھر اس نے کہا کہ جو ہے یہ دیکھیے یہ کیا فرما رہے ہیں. اور تو ابو جہل نے کہا کہ چلو اب ان کو وہ سب کچھ سناؤ جو تم نے مجھے سنایا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات اسی طرح سے دہرا دی جس طرح سے پیش آئی تھی. اور یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ صرف اسراء کا واقعہ پیش کیا ان لوگوں کے سامنے، معراج کا نہیں بتایا. یہ جو مکہ کے جو جہلا تھے، یہ سارے جو مشرکین تھے، ان کے سامنے معراج کی بات نہیں کی، صرف اسراء کی بات ہوئی ہے، یعنی کہ حرم سے اور بیت المقدس تک کی. پتہ نہیں ان کا کیا ریاکشن ہوتا اگر وہ اس وقت معراج کا بھی سنتے.
تو فی الحال اللہ تعالیٰ نے ان کو شاید اتنا ہی حکم دیا تھا. تو لوگوں نے مختلف طرح کے ریاکشنز دیے نا, کچھ تالیاں بجانے لگے, کچھ اپنا سر کھجا رہے ہیں, سر پہ ہاتھ مار رہے ہیں, کہ خسر خسر کر رہے ہیں, پھر ہنس رہے ہیں, کیونکہ سب کو ایک بات تو معلوم تھی نا کہ یہ شخص صادق اور امین ہے, یہ کبھی جھوٹ تو بولتا نہیں ہے. تو ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح ریاکٹ کریں, کیونکہ یہ ایک انہونی بات تھی, ایسا پاسبل نہیں تھا اس وقت کسی بھی طرح سے. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ ریاکٹ کس طرح کریں. تو ہر ایک کا مختلف جو ہے وہ ریاکشن تھا اس کے اوپر. تو پھر ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کھڑا ہو کے کہا کہ اچھا آپ بیت المقدس سے ہو کر آئے ہیں, تو میں بھی وہاں سے ہو کر آیا ہوں, تو مجھے آپ ہمارے لیے بیان کریں بیت المقدس کو نا کہ وہ کیسا ہے. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے تذبذب کا شکار, وہ پہلے ہی نروس تو بہت زیادہ تھے. نروس اس لیے نہیں تھے کہ جو ہے وہ ایسے ہوگا, ان کو معلوم تھا کہ ان کا ریاکشن کیا ہوگا, اور وہ کس قوم کو بتانے جا رہے ہیں. اور پھر ان کو یہ بھی تھا کہ اگر میں ان کے سوالات کے جواب نہ دے سکا تو یہ کہیں گے کہ یہ شخص جھوٹا ہے, ایک اور ان کو الزام مل جائے گا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ان کو بیان کرتا رہا جتنا کہ مجھے یاد تھا. جس طرح ہم نے اب یاد ہے پچھلی ویڈیو میں نے کہا تھا کہ یاد رکھیے گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس گئے اور انہوں نے وہاں پہ نماز پڑھی, اور رات کا وقت ہے, اور وہاں پر وہ سائٹ سینگ کے لیے نہیں گئے, وہ ٹورسٹ نہیں تھے وہاں پہ. تو انہوں نے بیت المقدس کتنا دیکھا ہوگا, کچھ تھوڑا بہت ایک آدھ گلی سے گزرے ہوں گے, کچھ تھوڑی بہت جگہیں دیکھی ہوں گی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب بیان کرنا شروع کر دیا, یہاں تک کہ انہوں نے بہت گاڑے سوال کرنے شروع کر دیا نا, کہ بہت اسپیسیفک چیزوں کے بارے میں معلوم کرنا شروع کر دیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے ان کا کچھ معلوم نہ تھا, اور میں شدید جو ہے نا وہ اینکشس ہو گیا, اتنا پریشان ہو گیا کہ میں اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا. تو میں نے دیکھا کہ کچھ دور جو ہے وہ ان لوگوں کے پیچھے عقیل بن ابی طالب کا گھر تھا, جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پہلی ریزیڈنس رہی ہوگی, جو کہ یقیناً ابو طالب کا گھر تھا, اور ابو طالب کے بعد ان کے بیٹے عقیل اس میں رہ رہے تھے. وہاں پر اس کے قریب پورا کا پورا بیت المقدس اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کے سامنے ابھار دیا, جیسا کہ ہم موویز میں دیکھتے ہیں ہولوگرام امیج آتا ہے یا کچھ ہوتا ہے. تو ٹاک اباؤٹ سائنٹیفک فکشن, یہ فکشن نہیں ہے, دس از دا ریالٹی. تو وہ پورا کا پورا بیت المقدس میری آنکھوں کے سامنے ایسے ابھر آیا, اور وہ جو سوال کرتے گئے میں اس کا ٹھیک پورا یعنی کہ دیکھ کے میں اس کا جواب دیتا گیا, یہاں تک کہ بیت المقدس وہیں پر عقیل بن ابی طالب کی گھر کے پیچھے غروب, جس طرح غروب ہوتا ہے سورج, اس طرح وہ واپس غروب ہو گیا اور غائب ہو گیا. اور پھر جب ان کے سوالات ختم ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ بیت المقدس کی جو تفصیلات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں وہ تو بالکل صحیح ہیں, وہ بالکل ایسا ہی ہے. تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کو اور بھی کچھ نشانیاں بتاتا ہوں, صرف یہی نہیں ہے بلکہ میں بتاتا ہوں کہ 3 قافلے ہیں قریش کے جو اس وقت راستے میں ہیں, اور ان میں سے ایک قافلہ اس مقام پر ہے, دوسرا اس مقام پہ, تیسرا اس مقام پر ہے. جو پہلا قافلہ ہے, جب یہ سنا ابو جہل نے تو کہا اچھا وہ پہلا قافلہ اگر وہ اس مقام پر ہے تو وہ تو پہنچنے والے ہوں گے, تو وہ پہنچنے والے ہیں ابھی تک. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان سے کہ جب وہ آئیں یہاں پہ وہ پہنچنے والے ہیں, اور جب وہ آئیں تو تم ان سے پوچھ لینا کہ ان کا جو ہے وہ ایک اونٹ غائب تھا, اور فلانا قبیلے کا فلانا بندہ اس اونٹ کو تلاش کر رہا تھا. ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ وہ قافلہ جو ہے وہ وہاں پر آ گیا, وہ پہنچ گیا. اور جب ابو جہل کو پتہ چلا اور منادی ہو گئی کہ جی قافلہ آ گیا وہ, اور جب ابو جہل کو پتہ چلا تو ابو جہل وہی اپنا سر پیٹتے کہتا ہے یہ تو جادو ہے, یہ سراسر سحر ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا, اور یہ تو سحر ہے. جس طرح وہ کرتا تھا کہ اس نے ماننا تو تھا نہیں, جتنے بھی اس کے سامنے میریکلز آ جاتے تو اس نے اس وقت بھی یہی کہا. تو ایک اور پھر اس وقت جو ہے وہ ایک شخص دوڑتا ہوا آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, اور ان کو کہا اس وقت اب جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ سنا رہے ہیں تو ابو بکر یہاں پہ موجود نہیں ہیں, وہ کہیں اور ہیں. اور ان کے پاس ایک شخص گیا ہے جو کہ یہ ساری کہانی سن کر وہاں گیا اور کہتا ہے کیا تم کو معلوم ہے کہ تمہارے صاحب جو ہیں تمہارے
نبی جو تمہارے صاحب ہیں، جو تمہارے دوست ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ہی رات میں مکہ سے یروشلم تک کا سفر کر کے آئے ہیں. اور تو ابو بکر نے کہا، اور یہ بھی ابو بکر کی انٹیلیجنس کی آپ کہہ لیں نا کہ ایک نشانی ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو وہ سچ بولتے ہیں، وہ سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولتے، پھر یہ بات صحیح ہے. تو اس شخص نے کہا تو تم اس بات کا یقین کرتے ہو؟ ابو بکر نے کہا میں تو اس سے بھی عجیب بات کا یقین کرتا ہوں. تم تو اس بات کا یقین نہیں کر پا رہے کہ وہ مکہ سے یروشلم تک ایک رات کا سفر طے کر کے آئے. میں تو اس بات کا یقین کرتا ہوں کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ وحی آتی ہے جو کہ یقیناً ساتوں آسمانوں کے اوپر اور اس کا فاصلہ کہیں زیادہ ہے، اور وہ ایک انسٹنٹ کے اندر آتی ہے وحی، اور بعض اوقات کئی دفعہ آتی ہے دن میں، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے پاس سے وحی آتی ہے. میں تو اس کا ایمان لاتا ہوں، میں تو اس پہ جو ہے وہ بلیو کرتا ہوں. تو مجھے تم اس پہ کیا بلیو کروا رہے ہو؟ سبحان اللہ. مطلب میں نے یہ جب پڑھا تھا، سنا تھا، میں ابو بکر کی فین ہو گئی تھی. مطلب زبردست نا کہ ابو بکر ماشاءاللہ کتنے ذہین انسان تھے. تو اور یہ وہ وقت تھا جب ابو بکر کو صدیق کا لقب ملا. یہاں پر اس بات کے اوپر ان کو ابو بکر الصدیق کہا جاتا ہے، اس بات کے اوپر. تو یہ مطلب کچھ اسراء اور معراج کا واقعہ آپ سمجھیں اس طرح سے ختم ہوتا ہے، اور پھر بہت لیٹر آن، بہت بعد میں معراج کے واقعات جو ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو صرف بیان کر رہے ہیں. وہ ان مطلب قریش میں یا کسی مشرک کے ساتھ معراج کے واقعات نہیں شیئر ہو رہے، وہ صرف اور صرف لیٹر آن بعد میں ان کے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ شیئر ہو رہے ہیں. تو جناب یہ تھا اسراء والمعراج کا واقعہ. امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہو. اب ہم اس میں اس کے کچھ فوائد نکال لیتے ہیں، کچھ نتائج نکال لیتے ہیں. ایک اس میں کنٹروورسی جو اکثر ہوتی ہے، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ اس بات کے اوپر زور دیتے ہیں کہ یہ خواب میں پیش آیا تھا، یہ واقعہ خواب میں ہوا تھا، اور اس لیے تاکہ وہ جسٹ بیکاز کہ وہ اس کو کم تر دکھا سکے نا، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام نہیں دینا چاہتے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ان کو. تو ان کے لیے بڑے جواب، آسان سے جواب ہے کہ اگر یہ واقعہ سوتے میں پیش آتا، ہم خود عام انسان جو ہے، ہم تو سوتے میں چاند پہ بھی چلے جاتے ہیں، ہم تو چاند سے ہو کر آ جاتے ہیں، مریخ سے ہو کر آ جاتے ہیں خواب میں تو کہیں پہ بھی جانا کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے. پھر اس میں میریکل کیا ہوا، معجزہ کیا ہوا؟ اگر یہ واقعہ خواب میں پیش آتا تو یہ معجزہ نہ ہوتا. اور اللہ تعالیٰ نے تو اس کو مطلب آیات الکبریٰ کہا ہے، یعنی کہ نشانی اور نشانیوں کی بھی سب سے بڑی، مطلب اس سے زیادہ بڑی کوئی ہو نہیں سکتی. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ خواب میں پیش آیا ہو. اور اور وہ کہتے کیوں ہیں وہ کہتے یہ اس لیے ہیں کہ جی کیونکہ آخری حدیث جس میں تھا کہ پھر میں حرم میں اٹھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر میں اگلی صبح حرم میں میری آنکھ کھلی، اس کی وجہ سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سو رہے تھے اور وہ پھر خواب سے اٹھے. تو مطلب یہ بھی کوئی ایسی کانٹرڈکٹری بات تو ہے نہیں، کیونکہ جس وقت وہ روانہ بھی ہو رہے تھے اس وقت بھی وہ سو ہی رہے تھے. وہ سو کے وہ اٹھے اس وقت، اور اٹھ کے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چلے گئے. تو اسی طرح وہ واپس آئے، آ کے سو گئے. اگر کوئی دوسرا عام آدمی ہوتا تو وہ شاید پاگل ہو جاتا، مگر آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت دیکھیں، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی تقویت دی کہ وہ واپس آئے اور آ کے سو بھی گئے، اور پھر سو کے آرام سے اٹھ کے پھر یہ پریشان ہو رہے ہیں کہ اچھا میں بتاؤں گا کیسے لوگوں سے کیا کہوں. تو جتنے بھی ایٹ لیسٹ سنی مسلم ہیں وہ ان کا اس بات پر اجماع ہے، اتفاق، اور یہ سب لوگ متفق ہیں کہ یہ واقعہ بحالت بیداری پیش آیا، ان بونز اینڈ فلیش، ان کی باڈی اینڈ فلیش میں ان کو پیش آیا. یہ کوئی جو ہے وہ سوتے میں نہیں تھا. اچھا جی، پھر اس کے بعد اور کیا ہے کہ
اور پھر یہ کہ دنیا جو دارالاسباب ہے، یہاں پہ ہر چیز کا کچھ نہ کچھ آپ کو سبب لگانا پڑتا ہے. ان کو براق کی ضرورت پیش آئی دنیا میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے، حالانکہ اس کے بعد نہیں آئی، اس کے بعد بغیر براق کے ان کی سواری ہوئی. تو ان کو کیوں ضرورت پیش آتی براق کی؟ اگر وہ خواب میں تھے تو وہ ویسے ڈائریکٹ نہ پہنچ جاتے، پھر تو ان کو براق کی بھی ضرورت پیش ہی نہیں آنی تھی. پھر یہ کہ وہ واپسی میں آتے ہوئے ان کو باقاعدہ پیاس بھی لگی ہے. پیاس بھی انسان کو جاگتے میں لگتی ہے، اور پھر جب وہ پیے پانی باقاعدہ نکال کے اور پھر وہ ڈیفائن کرے کہ وہ فلانا برتن ایسا تھا، اس قبیلے میں تھا اور اس قبیلے کا وہ کاروان آ رہا تھا. تو مطلب یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو اگر ہم اکٹھا کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ خواب نہیں ہو سکتا. پھر اس کے اور کیا نتائج نکلتے ہیں؟ بہت مطلب اس واقعے کے تو بہت زیادہ نتائج ہیں. ہم چند ایک چیزہ جو ہیں ان کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ قرآن میں متواتر حدیث میں یہ واقعہ مینشن ہے، قرآن سے بھی ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے اور متواتر حدیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے. تو دیر از نو وے کہ ہم اس کو ڈینائی کریں. اس واقعے کو ڈینائی کرنے والا بھی جو ہے نا وہ اس طرح ہی ہے کہ وہ قرآن کو جھٹلا رہا ہے. تو اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. یہ کمپلیٹلی ٹوٹلی جیسا کہ ہم نے دیکھا اور سنا کہ کمپلیٹلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پرسنل میریکل تھا. یہ ان کے لیے انتہائی ایک اللہ تعالیٰ کا تحفہ تھا جو کہ ان کی اپنی ذات کے لیے تھا. یہ ہمارے لیے نہیں تھا، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے صرف ان کی زبانی بیان کروا کے ہمارے لیے ایک میریکل چھوڑا، ورنہ کوئی ضرورت نہیں تھی. یہ صرف اور صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل پرسنل میریکل تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا. ان کا اپنا اسٹیٹس جو اس وقت وہ شدید ظاہر اس ڈپریشن میں ہوں گے، اس پریشانی میں ہوں گے، وہ اپنی زندگی کے لوئسٹ مقام پہ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی زندگی کا ہائیسٹ مقام دکھایا کہ آپ کا اصل میں یہ اسٹیٹس ہے. تو یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کنسول کیا. یہ اللہ تعالیٰ کا دلاسا تھا ان کے لیے، ان کی انتہائی پریشانیوں کے سال سے جو وہ گزر رہے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کا دلاسا تھا. اللہ تعالیٰ سے بہتر کون دلاسا دے سکتا ہے؟ تو اور پھر یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اس سے بہت مضبوط ہوا. جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ یا اللہ مجھے دکھا تو کس طرح زندہ کرے گا مردوں کو، اور جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیوں تمہیں ایمان نہیں مجھ پہ، تو انہوں نے کہا نہیں، صرف اپنے دل کے اطمینان کی خاطر. تو یہ وہ دل کا اطمینان اور وہ ایمان جو مضبوط کیا، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں خود سے دکھایا. اور پھر اس کے بعد وہی بات انما العسر یسرا فانما العسر یسرا کہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو پروف کیا اس واقعے کے ذریعے. اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک حدیث میں، اگر تم لوگ وہ جانتے جو کچھ میں جانتا ہوں تو بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے. اور وہی بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو واپس آئے، اور نہ صرف واپس آئے، وہ آ کے سو بھی گئے. یہ ان کے ایمان کی حالت تھی، اور یہ وہ اطمینان تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب کے اوپر نازل کیا تھا. اور ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایموشنز دیکھتے ہیں مختلف مقاموں پر نا، اور اسپیشلی جب وہ واپس آ کے سوتے ہیں، سو کے اٹھتے ہیں، تو وہ کس طرح وہ نروس ہیں، وہ شدید پریشان ہے کہ میں بیان کیسے کروں گا، میری بات کا لوگ یقین کیسے کریں گے. اس سے ہمیں ان کی ہیومینٹی کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے ہیومن، کتنے زیادہ جو ہے وہ ان میں انسانیت موجود ہے، کہ ان کو کوئی جو ہے وہ ان کو مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے تو اس کی اپنی کوئی پاورز ہیں. جس طرح کے عام طور پر جو ہے وہ موویز کی مثال لے لیتے ہیں، دکھایا جاتا ہے کہ جی کوئی ایسا بندہ ہے، اگر کوئی ہولی بندہ ہے تو جی وہ تو اتنا پاورفل ہے، اس کو تو نہ کسی چیز کا ڈر ہے، نہ کسی چیز کا کچھ ہے، وہ تو سب کچھ اٹھا کے پٹک رہا ہے. یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آفٹر آل سب کچھ ہونے کے باوجود ہیں کہ انسان. ان کے ایموشنز، ان کی وہ فیلنگز ساری وہ انسانوں والی ہیں، اور ہر کوئی ان سے ریلیٹ کر سکتا ہے، اور یہی سب سے بڑی خوبی ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا، اگر زمین پر فرشتے بستے ہوتے تو ہم فرشتوں کو نبی بنا کے بھیجتے. تو وہی والی بات ہے کہ انسان بستے ہیں تو انسانوں کو ہی اللہ تعالیٰ نے
نبی بنا کے بھیجا، مگر انسانوں میں بھی کتنا زبردست مقام اور کس طرح کے انسان تھے وہ، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے وہ واقعات بالکل ویسے ہی بتا رہے ہیں جیسے ان کے ساتھ ہوئے، وہ شوگر کوٹ نہیں کر رہے، وہ ان کو واٹر ڈاؤن نہیں کر رہے، ان کو ایسے نہیں بتا رہے، کچھ اوپر لگا کے یا نکال کے نہیں بتا رہے، لیکن ابھی بھی ہمارے ایسے مسلمان دوست اور بھائی بھی ہیں جو کہ امبیرس ہو جاتے ہیں یا وہ کسی کو پلیز کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ان واقعات کو یا تو بہت بڑھا چڑھا کے بتاتے ہیں یا پھر بہت شوگر کوٹ کر دیتے ہیں، یا پھر ایسے کر دیتے ہیں نہیں نہیں یہ میریکل تو نہیں تھا، بس یہ تو ایسی تھا، شاید خواب میں دیکھا، اور یہ وہ والی چیز ہے کہ جو ہے جیسا ہے اس کو ویسا ہی دیکھو، اس کو ویسا ہی دکھاؤ، ویسا ہی بتاؤ، وہ چیز بھی ہے۔ اور پھر جو مجھے اس کا پوائنٹ بڑا پسند آیا تھا نا، وہ یہ تھا کہ ڈائریکٹ لنکیج اللہ تعالیٰ نے دکھایا، کیونکہ یہودی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے نا، وہ تو کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے ہی نہیں، اور جن کو ذبح بھی کیا گیا وہ بھی اسحاق علیہ السلام تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دونوں بیٹوں کا جو ہے وہ ربط دکھایا، وہ ایک لنکیج دکھایا کہ مکہ جو ہے وہ وہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بیت المقدس وہاں پہ اسحاق علیہ السلام اور باقی ان سے آنے والے تمام تر انبیاء جو ان کی اس میں تھے، ان کا ایک لنکیج اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے، اور اس لنکیج کے ساتھ پھر یہ بتایا ہے کہ اس میں برتری جو ہے وہ حرم کو اللہ تعالیٰ نے بخشی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی، اور پھر اس میں ایک انڈیکیشن، وہ ایک سمبولزم بھی تھا کہ جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم سے ہو کر بیت المقدس گئے تو پہلا قبلہ مسلمانوں کا حرم تھا، یعنی کہ وہاں پر نماز پڑھا کرتے تھے، اور اس طرح پڑھا کرتے تھے کہ قبلہ سامنے ہوتا تھا اور بیت المقدس اس کے اس طرف تھا، تو وہ دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جب مدینہ گئے تو ان کو صرف اور صرف بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی تھی، مسجد الاقصیٰ کی طرف وہ، لیکن پھر وہاں سے واپس حرم آئے، جس کا مطلب تھا کہ ان کو واپس ان کا قبلہ حرم کی طرف ہو جائے گا اور وہاں پر ان کو نماز پڑھنی پڑے گی، تو یہ بھی ایک سمبولک انڈیکیشن تھی اس طرف سے۔ پھر جناب آپ کا گول جو ہے وہ آپ کی ایفرٹ کے ساتھ لنک کرتا ہے، دنیا ایک دارالاسباب ہے، آپ کا جو بھی گول ہے، آپ نے جو بھی اپنی زندگی کا ٹارگٹ بنایا ہے، وہ آپ اس وقت تک اچیو نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اس کے لیے کچھ نہ کچھ محنت نہ کریں، یعنی جس طرح کہ براق کو بھی باندھنا پڑا اور براق کے اوپر بیٹھ کے آنا پڑا وہاں سے حرم سے جو بیت المقدس تک، اور بغیر سبب کے وہ نہیں ہوا، تو جب تک اپنی انہوں نے ایفرٹ نہیں کی، اس کے اوپر بیٹھے نہیں، اس کو باندھا نہیں، آگے نہیں وہ بڑھ پائے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تک کہ عصا مارا نہیں، پہلے کچھ کرو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرتا ہے، ایسے نہیں ہوتا کہ آپ بس بیٹھیں اللہ پر توکل کریں اور سب کچھ خود بخود ہو کے آ جائے آپ کے سامنے، یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ، سو یور گولز آر بیسڈ آر ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو یور ایفرٹس، وہ والی بات ہے۔ اچھا جی، پھر اس کے علاوہ کچھ فقہی علماء جو ہے نا وہ احادیث سے اور سے وہ فقہی مسائل بھی ڈرائیو کرتے ہیں، جس طرح کہ آپ کسی کے گھر جائیں تو آپ کو اجازت لازمی لینی ہے، جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہر دروازے پر اجازت لی، اور اگر آنے والے نے آپ کو انوائٹ کیا ہے تو جب آپ آئیں، ورنہ آپ وہاں پہ نہ داخل ہوں، یہ ایک فقہی مسئلہ ہے۔ پھر اسی طرح سے ہے کہ سلام کرنے کا نا، کہ جو شخص چل رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو پہلے سلام کرے، اور جو کھڑا ہوا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، جو رکا ہوا ہے، جو چل رہا ہے وہ رکے ہوئے کو سلام کرے، تو یہ فقہی مسئلہ یہ بھی یہاں سے ڈرائیو ہوتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ الدین النصیحہ، کہ ایڈوائس آپ جو ایسی ایڈوائس جو کسی کو بینیفٹ دیتی ہو وہ آپ دے سکتے ہیں بنا کسی کے مانگے،
کہ کسی کو کوئی آپ سے ایڈوائس مانگ رہا ہے، نہیں مانگ رہا، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی ایڈوائس بینیفٹ کرتی ہے تو وہ آپ ایڈوائس اس کو دے سکتے ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا اور انہوں نے ایڈوائس دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور پھر ایک فقہی مسئلہ جو کہ ہمارے کنٹریز میں بہت ہوتا ہے کہ جی قبلے کی طرف ٹانگیں نہیں کر کے نہیں بیٹھنا ہے، قبلے کی طرف پیٹھ نہیں کرنی ہے اور سونا نہیں ہے اس طرح. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو قبلے کو پیٹھ ٹکا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پھر ایک فقہی مسئلہ اس میں یہ آتا ہے کہ رات کے وقت سفر کرنا زیادہ بہتر ہے بنسبت دن کے وقت سفر کرنے کے، وہ زیادہ آسان ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس بارے میں کہ اگر تمہیں کہیں سفر کرنا ہے تو رات کے وقت کرو، وہ اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں تمہارے لیے. تو یہ تھوڑے بہت فائدے تھے اس پورے واقعے کے، اور میرا خیال ہے کہ ہم اس کو یہاں پر ریپ اپ کر سکتے ہیں ایزیلی، کہ ہمارا یہ پورا واقعہ اسراء والمعراج کا ختم ہوتا ہے یہاں پہ. اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو بات کریں گے وہ اس سے آگے کی ہوگی کہ پھر اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اسٹریٹجیز ہیں، انہوں نے مکہ میں کس طرح رہنا ہے یا مکہ سے کس طرح نکلنا ہے، اور ان کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے. اس کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی غلطی ہے تو وہ میری طرف سے ہوگی. اللہ تعالیٰ ہر غلطی سے پاک ہیں. تو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.